الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سیرت مصطفیٰ کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 156 ہے اور ہمارا عنوان ہے غیبی آواز۔ پیارے آقا سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو زندگی نبوت سے پہلے کی ہے وہ ایک بشر والی زندگی، ایک اچھے انسان والی زندگی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر کبھی بھی مجھے کوئی برا خیال نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو ایسے برے خیالات سے محفوظ رکھا۔ فرماتے ہیں پیارے آقا، ایک رات میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا، میں مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ چنانچہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں آدمی کے یہاں شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً مجھے نیند آ گئی اور اللہ نے میرے کانوں کے اوپر اور میرے کانوں میں ایسے گانے بجانے کی آوازوں کو جانے سے مہر لگا دی۔ پھر سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی دھوپ ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ تم نے کیا دیکھا؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرما دیا۔ دوسری رات آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا کہ مکے جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آؤں۔ خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آیا کہ میں مکے جاؤں، وہاں جا کر کہانیاں سنوں، حتیٰ کہ میری یہ عمر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کا اور پوری امت کا پیغمبر بنا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تھا تو آپ بھی پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا لنگی کھول کر اس کو کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے، جو پتھر تمہارے جسم سے رگڑ رہے ہیں اس سے محفوظ ہو جائیں آپ، اور آپ کو کوئی زخم نہ آئے۔ تو آپ نے چچا کے کہنے کے مطابق لنگی کھول دی، تو کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی براہنہ یعنی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کی بات کو اللہ کے نبی نے سنا، اسے ڈیلیٹ نہیں کیا، اسے ریجیکٹ نہیں کیا، اس کو مانا، لیکن جیسے ہی آپ نے لنگی کو کھولا ہے، براہنہ ہونا چاہا، چونکہ بچپنا تھا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت کے پہلے کا زمانہ تھا، لیکن آپ کا ننگا ہونا اوپر والے کو گوارا نہیں تھا، اس لیے فوراً آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے یہ آواز آئی، یا محمد عورتک، اے محمد اپنے سطر کی خبر لو، اے محمد اپنے سطر کی خبر لو۔ تو یہ غیبی آواز سب سے پہلی وہ آواز تھی جو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو سنائی دی۔ خیر، یہ باتیں ہیں دوستو عزیزو، ہمیں ان سے یہ سبق ملتا ہے، ہم بھی اپنی اولادوں کو، بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہر قسم کی بری باتوں سے اور برے خیالات سے ان کو محفوظ رکھیں اور اسی تربیت کریں کہ کبھی وہ گندی جگہ کی طرف جانے نہ پائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔